اج شاہ سلطان سدیدے پین آ دیکھ تو شان مزاراں دی آ چلتا سی پیر بارو کریم پیر سواگ لجپال دے استانہ تے چلتا سی پیر بارو کریم کئی گھڑی دے وچ وانتا سی ہر وقت منزل جاری ہے یا تلاوت قرآن یا تلاوت احادیث جاری ہے آ دیکھ تو شان مزاراں دی صبح شام قرآن پڑھینے پین بس اکرم انہاں پیاراں دے صدقے اساں جڑے گنہگار سیاہ بخشیندے پین پاک محفل جایا بیٹھے یہ تے گھڑیاں ہی نہیں بخشے دا ثواب بننے نعرے دا آواز لنگر تیار ہے انشاءاللہ زور دا نعرہ سنا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافت نعرے حیدری عظمت مصطفیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ریت دی دیوار تے چھت نہ رکھی ریت دی دیوار تے چھت نہ رکھی دو بیڑیاں تے لت نہ رکھی انہیں سونے علماء نال دشمنی رکھ کے ننگی تار تے ہاتھ نہ رکھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ دی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت سبیج استاد محترم استاد العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسماعیل صاحب الباروی اور ساتھ ہی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عمران الحسنی صاحب اور استاد القرہ والحفاظ استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا قاری کرامت اللہ چشتی صاحب ان کی موجودگی میں مجھے کچھ سبق سنانے کا موقع ملا ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء بے شک اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے اللہ تبارک و تعالی سے وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم اللہ بثلاث بلجات حضور علیہ السلام ارشاد فرمائے میری امت دے اتے ایک ایو جیاں دور آسی ایو جیاں زمانہ آسی کہ لوگ علماء تو دور تھی سن علماء تو پچھا ہٹ سن
علماء انہاں کو نیکی دی دعوت دے سن، نیکی والے پاسے سدے سن، لیکن لوگ علماء دی گال سنن واسطے تیار نہ ہو سن، وہ پچھا ہٹ سن، تو رب تعالی انہاں لوگاں کو ترائے مصیبتاں دے وچ مبتلا کر دے سی، رب تعالی انہاں دے اوتے ترائے مصیبتاں نازل کر دے سی۔ پہلی مصیبت حضور نے ارشاد فرمایا اولاہا جرفع البرکہ، رزق تا بہوں اس نے لیکن روزی چ برکت کو نہ ہوسی، رزق بہوں وڈا ہوسی، پیسہ ہوسی لیکن برکت نہ ہوسی۔ والثانیۃ یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، تے لوگ جس ٹائم علماء تو دور بھج سن، علماء تو دور تھی سن، دوجی مصیبت والثانیۃ یسلط اللہ علیہم سلطانا ظالما، بات اللہ تبارک و تعالی انہاں دے اوتے ایک ظالم حکمران مسلط کر دے سی۔ تیجی مصیبت والثالثۃ یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، تو جس وقت لوگ علماء تو دور تھی سن، وقت اللہ تبارک و تعالی انہاں کو تیجی مصیبت اے رسی والثالثۃ یخرجون من الدنیا بغیر ایمان، جس وقت کی دنیا تو ویسن جس ٹائم انہاں کو موت آسی، وقت موت ایمان دی نہ آسی، او منافق یا کافر تھی کے مرسن۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری سے حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، یعنی جتھا علی ہو سی اتھا نال قرآن بھی ہو سی۔ ہو نہیں سکتا کہ بندے دے دل وچ علی ہووے، علی دی محبت دے دعوے کرے لیکن قرآن نہ ہووے، ہمیشہ علی دی محبت اولے قابل قبول ہو سی جس وقت سینے دے اندر قرآن دی محبت بھی ہووے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرے الفاظ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔